جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ وہ گناہی ہوتے ہیں جو انسان کو بے چین رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس واقعے سے ہم کو سبق ملے گا، ایک عبرت حاصل ہوگی کہ اللہ والے گناہوں سے اپنا آپ کو کس طرح سے بچاتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت، آپ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اپنا آپ کو بچاؤ، گناہوں سے پرہیز کرو، کیونکہ جب تک آپ گناہوں سے نہیں بچو گے آپ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں بن سکتے ہو۔ تو میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچاؤں؟ نوجوان ہوں، بازار سے گزرتا ہوں تو غیر محرم پر نظر پڑ جاتی ہے، ادھر ادھر نظر پڑ جاتی ہے، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں کہ گناہوں کے اوپر کس طرح سے کنٹرول کروں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں اس کا راز سمجھا دوں گا، میں تمہیں اس مسئلے کا حل بتا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت وہ کیا شرط ہے؟ کہ میرا ایک کام کرنا پڑے گا کہ یہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، یہ فلاں بزرگ ایک بستی میں رہتے ہیں، یہ دودھ کا پیالہ ان بزرگ تک آپ کو پہنچا کے آنا ہے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ان بزرگ صاحب نے فرمایا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دینا۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں، میں بالکل بھی ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دوں گا۔ ان بزرگ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایک قطرہ بھی گرا تو پھر ساتھ میں آپ کے ایک بندے کو بھیجوں گا، اگر گر گیا تو وہ ہمارا بندہ آپ کے پھر 2 تھپڑ لگائے گا۔ اب نوجوان بہت سیریس ہو گیا کہ یار یہ کام تو بڑا مشکل ہو گیا۔ پھر اس نوجوان نے ہمت کی کہ حضرت میں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ صاحب نے اس نوجوان کے ہاتھ میں پیالہ دیا اور دودھ اس پیالے کے اوپر تک بھر دیا، اور اپنے اس بندے کو بھی سمجھا دیا کہ بھائی دیکھو، اگر چلتے ہوئے اس پیالے کے اندر سے ایک قطرہ بھی گر گیا تو سرے بازار میں اس نوجوان کے 2 تھپڑ لگا دینا۔ اب یہ نوجوان بڑے سیریس ہوئے، اب یہ چلتے چلاتے بڑی احتیاط کے ساتھ بچتے بچاتے آخر اپنی منزل تک پہنچ ہی گئے، اور یہ پیالہ اس نوجوان نے ان بزرگ خدمت میں پیش کر دیا اور بڑی ہنسی خوشی واپس آئے اور بزرگ سے فرمایا کہ حضرت میں نے آپ کا وہ کام کر دیا۔ بزرگ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، آج چلتے ہوئے وہاں منزل تک پہنچتے ہوئے آپ کی نظر کتنی شکلوں کے اوپر پڑی یا کتنی غیر محرم عورتوں کے اوپر آپ کی نظر پڑی؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت ادھر تو آج میرا دھیان تھا ہی نہیں۔ ان بزرگ نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہ حضرت مجھے ڈر تھا، میرے دل کے اندر خوف تھا کہ اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو یہ بھرے بازار میں میرے 2 تھپڑ لگائے گا جو ساتھ میں بندہ تھا، تو مجھے میرے دل کے اندر یہ خوف تھا۔ ان بزرگ صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، اللہ والوں کا بس یہی حال ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کہیں گناہوں کے ذریعے سے اگر دل کا پیالہ چھلک گیا تو حشر کے میدان میں جب ساری انسانیت کھڑی ہوگی تو وہاں ہمیں رسوائی اٹھانی پڑے گی، اس لیے اللہ والوں کی نظریں بھی ادھر ادھر نہیں اٹھتی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ نے تو آج میری آنکھیں ہی کھول دی، میں تو آپ کی اس مثال سے پوری ہی بات سمجھ گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ایک بہت بڑی عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم سب لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے تو ڈرتے ہیں، ان کا خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا خوف محسوس نہیں کرتے جس نے پوری انسانیت کو بنایا، جس نے ہم کو اور آپ کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا۔ ہم اس سے نہیں ڈرتے جو ہماری شہرک سے بھی بہت زیادہ قریب ہے، جو ہمارے ساتھ بندہ ہوتا ہے ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے اگر ہم یہ کام اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیں، جب بھی ہمارے دل کے اندر یہ وسوسہ شیطان ڈالے کسی گناہ کو کرنے کا، فوراً ہم یہاں تصور کر لیں کہ نہیں، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی یا یہ گناہ کر لیا تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر لے۔ اگر آج سے ہم نے یہ ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ ہم ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ لیں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام۔